پارہ نمبر 17 اقترب، سورت نمبر 21 الانبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. شروع اللہ کے نام سے جو بخشش فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ انسانوں کے حساب کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور غفلت میں لوگ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا نصیحت نامہ ان کے رب کی طرف سے آیا، بس لاپرواہی سے سن کر کھیل میں مشغول ہو گئے۔ ان کے دل اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اس کے مقابلے میں سازش کرنے کے لیے چھپی ہوئی مجلسوں میں ظالم یہ بات بھی چلا رہے ہیں کہ یہ آدمی بس صرف تم جیسا آدمی ہے، تو کیا دیکھتے بھالتے ہو کر بھی جادو کا شکار بنو گے۔ نبی نے یہ سب مصیبت صبر سے برداشت کر لی اور کہا تو صرف اتنا کہا کہ میرا رب ہر بات کو چاہے وہ آسمان میں کہی گئی ہو یا زمین میں، ایک ایک بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہی خوب خوب سننے والا اور بہت بہت جاننے والا ہے۔ مخالف لوگ کہتے رہے، اجی بلکہ یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں، بلکہ اس نے خود ہی یہ باتیں بنا لی ہیں، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ بس اب اس کو چاہیے کہ اس کے جیسے جو لوگ خدا کا پیغام لائے تھے ان کے ساتھ جو نشانیاں تھیں ویسی کوئی نشانی لا کر دکھا دے، تب کوئی بات بنے تو بنے۔ اسی مزاج کی بے شمار آبادیوں کے لوگ ان کے پہلے بھی ہو گزرے ہیں جو ایمان لانے سے انکار کر چکے تھے، تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ لوگ اب کیا ایمان میں آئیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پہلے جب کبھی ہم نے رسول بھیجے تو وہ سب کے سب آدمی ہی تھے، یعنی مرد تھے جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ تو لوگوں، تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل نصیحت سے یعنی ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو نبیوں کے حالات معلوم ہوں۔ اور ہم نے ان تمام پیغمبروں میں کسی کو بھی ایسا بدن نہیں دیا تھا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور ان رسولوں میں کوئی ایک بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں سے جو وعدے فرمائے تھے ان سب کو سچ سچ کر کے دکھا دیا، اور جس کو ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اے لوگو، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہ لوگے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اور تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر باندھے ہوئے تھے تو ہم نے ان سب کے چیتھڑے اڑا کر بکھیر دیے کہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو لا کھڑا کیا۔ بس جیسے ہی ان کو ہمارے عذاب کے آ پڑنے کا احساس ہوا تو بدحواس ہو کر اپنی آبادیاں چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہم نے فرمایا کہ اپنے گھر بار چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے کیوں ہو؟ ذرا اپنے سامان عیش کو پلٹ کر دیکھ تو لو، شاید تم سے پوچھا جائے کہ اپنے تمام مال و اسباب کو چھوڑ کر اب کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ چلا رہے تھے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ ان کی چیخ پکار کا سلسلہ یہاں تک چلتا رہا کہ ہم نے ان کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا۔ آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہمارا یہ ارادہ ہرگز نہیں کہ اس کائنات کو ہم دنیا کے لوگوں کے دل بہلانے کو باقی رکھیں۔ اگر ہم کو ایسا کرنا منظور ہوتا تو ہم کسی دوسرے منصوبے کے ساتھ اس دنیا کو وجود میں لے آتے، بلکہ اس دنیا کی تخلیق میں ہمارا یہ مقصد رہا کہ حق اور باطل کا یہاں مقابلہ ہو اور باطل پر حق کے ذریعے چوٹ لگائی جائے، تاکہ باطل کا سر کچل کر اس کا بھیجا نکال باہر کیا جائے۔ لوگو، تم حق کے مقابلے میں جو کچھ بکواس کرتے ہو اس پر ہلاکت اور بربادی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے، سب کا سب اسی اکیلے کی ملکیت ہے، اور اس کے دربار میں جن کو نزدیکی حاصل ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور یہ مرتبہ ملنے پر اللہ کی عبادت میں کسی طرح کی کاہلی بھی نہیں کرتے، بلکہ رات اور دن اللہ کی خوبیاں بیان کرنے میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں بندگی میں کبھی تھکاوٹ نہیں پڑتی۔ کیا پھر بھی ان کو ضرورت پیش آئی کہ زمین میں سے معبود کھڑے کر لیے؟ کیا دھرتی کے پیٹ سے نکلنے والے یہ معبود ان کو زندہ کر سکیں گے؟ آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی دو معبود کا وجود ہوتا تو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور معبود کا بھی وجود ہو، جبکہ وہ تو عرش کا تنہا اور اکیلا مالک ہے، اور ایسی عیب والی باتوں سے وہ پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ جو بھی کارروائی فرماتا ہے اس پر اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا جو کوئی ہیں سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا پھر بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا؟ آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ ایسی نامعقول حرکت پر اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ آپ یہ بھی فرما دیں کہ میرے پاس یہ نصیحت نامہ آیا ہے، اس میں اور میرے پہلے بھی جو نصیحت نامے بھیجے گئے تھے کہیں بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنانے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جو حق بات کو جانتے نہیں اور بتانے پر بے دہانی سے ٹال دیتے ہیں۔
آپ سے پہلے ہم نے جب بھی کسی کو رسول بنا کر بھیجا، ہر ایک کو وحی کے ذریعے یہ حکم دیتے رہے کہ میرے سوا کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں، لہذا صرف میری اور فقط میری ہی عبادت کرو۔ اور حد ہو گئی جب انہوں نے یہ بکواس کر ڈالی کہ اللہ کے یہاں جو اس کے عزت والے بندے ہیں، ان کو یہ لوگ رحمان کی اولاد مانتے ہیں، جبکہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ ایسے مقرب اور معزز بندے بھی اللہ کے یہاں آگے بڑھ کر کوئی بات کرنے کی جرات اور ہمت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہی ان کی صفت ہے۔ ان کے آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ مقرب اور معزز ہستیاں ضرور ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت کرنا ان کے بھی بس کی بات نہیں، اور یہ خود بھی اللہ کی ہیبت سے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑے بندے بھلے کتنے ہی مقرب ہوں اور کتنے ہی عزت والے ہوں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود بن گیا ہوں، تو ہم ایسے کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور ظالموں کے لیے ہم نے ایسی ہی سزا تجویز کر رکھی ہے۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کیا انکاریوں کو اتنا بھی نہیں سوجھا کہ زمین اور آسمان کے منہ بند تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا، اور پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی؟ کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان کو قبول نہیں کریں گے؟ اور زمین میں ہم نے بوجھل اور بھاری بھاری پہاڑوں کو کھونٹے کی طرح گاڑ دیا کہ زمین انسانوں کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اور دھرتی پر ہم نے کشادہ راستے بھی ڈال دیے تاکہ لوگ اپنی منزل تک راہ پا سکیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی اتنی بڑی نشانی کو یہ لوگ بے دھیان ہو کر ٹال جاتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سورج اور چاند کو بھی اسی نے بنایا، ہر ایک کا اپنے گھیرے اور مدار میں تیرنا جاری ہے۔ آپ کے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا تجویز نہیں فرمایا، تو کیا تم مر جاؤ گے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھے بغیر چارہ نہیں، اور ہم تمہیں ہر طرح بری بھلی حالت میں ڈال کر تمہارا امتحان لیں گے، اور ہماری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ان منکروں کی نگاہ جب بھی آپ پر پڑتی ہے تو اپنے مسخرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ کی بات کو مذاق میں اڑا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کے نکمے ہونے کا چرچا کرتے رہتے ہیں، جبکہ خود ان بدتمیزوں کا یہ حال ہے کہ رحمان کے ذکر سے انکاری بنے ہوئے ہیں۔ انسان ایک جلد باز مخلوق ہے، لوگوں ہم ابھی تھوڑی دیر میں تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، تم کو اپنی زندگی کا نتیجہ دیکھنے کے لیے عجلت کی ضرورت نہیں۔
تو جواب میں پھر بھی یہ لوگ کہے جا رہے ہیں کہ عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہو جائے گا ان منکروں کو جب عذاب کا وقت ان کے سر پر آ پڑے گا اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر آگ برسائی جائے گی، تب روک نہ سکیں گے اور کہیں سے بھی ان کو مدد نہ پہنچ سکے گی، بلکہ اس حالت کا ایک دم اچانک ان پر آ پڑنا یقینی ہے کہ یہ لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ عذاب کو ہٹانے کی طاقت تو ان میں ہرگز نہیں ہوگی، لیکن کچھ مدت کے لیے اس عذاب سے ڈھیل یا مہلت حاصل کرنا بھی ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کے مخالفین نے پہلے تو ان کی بات مسخری میں اڑا دی، لیکن آخر ایک وقت آ ہی گیا کہ جس انجام کو انہوں نے ہنسی میں اڑا دیا تھا اسی نے انہیں گھیر گھار کر فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ آپ ان سے پوچھو کہ رات میں یا دن میں کبھی کوئی مصیبت تم پر اچانک ٹوٹ پڑے تو رحمان کے سوا تمہاری حفاظت کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے نصیحت نامے کو دھیان میں لانا نہیں چاہتے۔ کیا ہمارے سوا بھی ان کے اور معبود ہیں جو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ خود بھی اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں کی ہماری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو ایک مدت تک برتنے کو سامان زندگی دیا، اور طویل عمر گزرنے پر بھی حق بات ان کے سمجھ میں نہ آ سکی۔ انہیں نہیں دکھائی دیتا کہ زمین کو ہم چاروں طرف سے ان پر گھٹاتے آ رہے ہیں اور ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے، تو کیا اب بھی کچھ امکان رہ گیا ہے کہ یہ غالب آ جائیں گے؟ آپ کہہ دو کہ میں نے وحی کے احکامات سے تم کو خبردار کر دیا، اب جو نپٹ بہرے ہیں انہیں جب ان احکامات سے چوکن نہ کیا جائے تو وہ کب سننے والے ہیں؟ اگر آپ کے رب کے عذاب کا ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو چیخ پڑیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی میزان کو سب کے سامنے رکھیں گے کہ کسی نفس پر کسی ایک چیز کے متعلق بھی ناانصافی نہ ہوگی، اور کوئی چیز رائی کے ایک دانے کے وزن کی ہوگی، تب بھی ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم صرف اکیلے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی تھی، جس میں بڑی نورانی روشنی اور نصیحت تھی ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھتے ہوں، جو اپنے رب سے بن دیکھے ایسے ڈرتے ہیں کہ ان کا دل پگھل جاتا ہے اور قیامت کی گھڑی کے آنے سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ اور یہ نصیحت نامہ بہت ہی برکت والا ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے بھی انجان بنے پھرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين اور اس کے پہلے ابراہیم کو ہم نے اس کے ہر کام میں صحیح راہ کی رہنمائی عطا فرما دی اور خوب خوب پہچاننے والے تو ہم ہی ہیں۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ کیا خیالی صورت کی اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان کے دھیان میں لگ کر جمے بیٹھے ہو، جواب میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے انہیں للکار کر کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں رہے ہو۔ ابراہیم کی اس جرأت اور بے باکی پر وہ لوگ شرمندہ ہو کر بولے، کیا واقعی تم سچ کہتے ہو یا ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ ابراہیم نے گرج کر فرمایا کہ نادانو، دل لگی کیسی؟ بلکہ تم سب کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور اس دلیل کو قبول کرنے کی تم میں سے جو بھی گواہی دے گا اس کے ساتھ میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم یہاں سے پیٹھ بتا کر میلے میں شریک ہونے جاؤ گے تب تمہارے معبودوں کی بری طرح درکت بنا کر بتاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر بتوں میں جو ایک بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا تاکہ ابراہیم ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ میلے سے واپسی پر لوگوں نے اپنے بے جان معبودوں کا یہ حال دیکھا تو چیخ اٹھے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی، واقعی وہ کوئی ظالم آدمی ہے۔ بعض لوگ بولنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کی توہین کا چرچا اکثر کیا کرتا ہے۔ شہر کے ذمہ داروں نے حکم جاری کیا کہ عام لوگوں کے سامنے اسے پکڑ کر لایا جائے تاکہ جو کچھ بات ہوئی ہو اس کی سب کے سامنے جانچ پڑتال ہو جائے۔ جب ابراہیم مجمع عام کے سامنے لائے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے پوری دلیری اور حکمت کے ساتھ فرمایا کہ بلکہ ان کے بڑے نے شاید یہ حرکت کی ہوگی، اگر یہ بولتے ہوں تو تم لوگوں نے میرے بجائے ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو سب نے اپنے جی میں ابراہیم کی دلیل کا احساس پایا اور دل ہی دل میں بولنے لگے کہ واقعی تم ہی ناحق پر ہو۔ ابراہیم کے اس بیان کے بعد
تمام لوگوں کی گردنیں ڈھیلی پڑیں اور سب کے چہرے اتر گئے اور بڑی شرمندگی سے بولے کہ یہ بات تو اے ابراہیم تم کو بھی معلوم ہے یہ بولا نہیں کرتے۔ تب ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا پھر بھی ان کو پوجتے ہو جو تم کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ پھٹکار ہے تم پر، ارے کیوں پوجتے ہو اللہ کے سوا دوسروں کو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم دلیل سے غالب آ گیا تو چلا کر بولے کہ اگر تم کو اپنے معبودوں کی توہین کا بدلہ لینا ہے تو ابراہیم کو آگ میں زندہ جلا ڈالو۔ ہم نے اپنا حکم جاری فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم کو اپنے داؤ گھات میں ہلاک کرنے کا ان کا ارادہ ہم نے خاک میں ملا کر ناکام کر دیا۔ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو بھی سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکال لیا اور اس زمین کی طرف انہیں بھیجا جس کے علاقے میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب جیسا پوتا بھی انعام میں دیا، اور ہر ایک کو ہم نے نیک صالح بنا دیا، اور ہم نے ان سب کو اس شان کے پیشوا اور رہنما بنائے کہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلاتے تھے، اور ہم نے ان کو خیر اور بہتر اچھے اچھے کاموں کے انجام دینے کی وحی بھیجی تھی کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا حکم جاری کریں، اور یہ لوگ صرف ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے دانشمندی اور علم عطا فرمایا تھا، اور اس بستی سے ہم نے ان کو نجات دے دی جو برے کاموں سے گندی ہو چکی تھی۔ یقیناً اس بستی کے لوگ بہت ہی برے اور نافرمان تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخلہ عطا فرمایا، یقیناً وہ بہت ہی صالح اور نیک آدمی تھے۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ اور ان کے پہلے نوح کا واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جبکہ انہوں نے ہم سے دعا کی، ہم نے ان کی درد بھری پکار کو قبول فرمایا۔ بڑے بھیانک اور دردناک حالات سے ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو نجات عطا فرمائی،
اور ہم نے نوح کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیات کو جھوٹ بتاتی رہی، ایسی بری قوم کو ہم نے ڈبا ڈبا کر اکٹھا مار ڈالا۔ اور داؤد و سلیمان کا واقعہ بھی خوب ہے۔ جب وہ دونوں ایک کھیتی کا فیصلہ دے رہے تھے، اس کھیتی میں ایک برادری کی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گھس پڑا تھا اور کھیتی کی فصل کو چر چک کر خراب کر کے رون ڈالا تھا، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اس فیصلے میں زیادہ بہتری کا پہلو ہم نے سلیمان کے ذہن میں ڈال دیا، اور ہر ایک کو قوت فیصلہ اور علم عطا فرمانے والے ہم ہی ہیں، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو تسبیح کرنے میں تابع کر دیا تھا، اور اتنا بڑا کام صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے داؤد کو جنگی لباس بنانے کا علم و ہنر سکھایا تھا، تاکہ تم کو لڑائی میں جسم کے بچاؤ کا سبب ہاتھ آوے تو کیا اس نعمت کا شکر بھی کرو گے یا نہیں۔ ہم نے طوفانی ہواؤں اور تیز آندھی کو سلیمان کے حکم کا تابع بنا دیا تھا کہ سلیمان کے فرمان کے ماتحت وہ چلتی تھیں اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتوں کے خزانے رکھ دیے تھے، اور ہر چیز کے جاننے والے تو ہم ہی ہیں۔ اور سلیمان نے شیطانوں کو بھی قابو میں کر لیا تھا، انہیں مار مار کر دریا سے خزانہ نکالنے کے لیے غوطہ لگواتے، اور اس سے بھی بہت زیادہ بھاری بھاری اور مشکل کام ان سے لیتے۔ یہ سب کام اس لیے ہوتا رہا کہ حفاظت کرنے والے اور سنبھالنے والے ہم تھے۔ اور ایوب کا تذکرہ بھی کرو، جب انہوں نے دعا میں اپنے رب سے عرض کیا کہ مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اب صرف تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی دعا فریاد کو ہم نے قبول کر لیا اور اس کے روگ چنگے کر دیے، اور سارے دکھ درد کو دور کر دیا، اور اس کے گھر بار ہم نے اس کو واپس کرا دیے، اور اس کے برابر اور بھی عطا فرمایا۔ یہ سب ہماری خاص رحمت اور عنایت ہوئی، اور بندگی کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ بھی فرما دو، ان میں ہر ایک بہت ہی جی کو تھامنے والے اور خوب صبر کرنے والے تھے۔ ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ یقیناً یہ سب بڑے اصلاح کرنے والے اور نیک لوگ تھے۔ اور مچھلی والے کا بھی ذکر خیر کر دو، جب خفا ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان کے جھنجلا جانے پر اب آگے انہیں کسی اور آزمائش میں نہ ڈالیں گے، بس اندھیریوں میں ہم کو آواز دی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ بس ہم نے اس کی پکار کو قبول فرمایا اور غم سے نجات عطا فرما دی، اور اہل ایمان کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ کا واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ رکھ، اور سب وارثوں سے آپ ہی بہتر ہیں۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور یحییٰ نامی بیٹا عطا فرمایا، اور بڑھاپے میں ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یقیناً یہ سب لوگ بھلے کاموں میں دوڑ کر چلتے تھے، اور ہم کو امید اور خوف میں بڑے شوق سے دعا میں پکارتے رہتے تھے، اور ہماری محبت اور خوف میں ان کے دل پگھل جاتے تھے۔ اور اس خاتون کا تذکرہ بھی کر دو جس نے اپنے ناموس کی پوری حفاظت کی اور ہمیشہ پاک صاف رہی۔ ہم نے اس میں اپنی روح میں سے ایک کرن پھونک دی، اور ہم نے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ لوگو، بے شک تم سب کی امت صرف ایک امت ہے، اور میں ہی تم سب کا اکیلا واحد پروردگار ہوں۔ بس اب تم صرف میری ہی بندگی بجا لانا۔ اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا اسے کاٹ کر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر آنا سب کو ہمارے پاس ہے۔
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما بردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بس جو کوئی بھی نیک عمل میں لگا رہے اور ہم پر ایمان رکھتا ہو، ایسے کسی شخص کی محنت کی ہم ناقدری نہیں ہونے دیں گے، اور برابر اس کی نیکی اور ایمان کو ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ اور جس کسی بھی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان کو پھر یہاں واپس آنے پر ہم نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ یہاں لوٹ کر نہ آ سکیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھلے چھوڑ دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے ابھر ابھر کر سامنے آئیں گے، اور پھر وعدہ حق کے پورے ہونے کا موقع قریب آ جائے گا، تب انکاری لوگوں کی آنکھیں مارے دہشت کے پھٹ کر الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور چیخ پڑیں گے، ہائے ہماری بدبختی کہ ہم اس دن کے آنے سے غفلت میں رہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے۔ آج کے دن تم اور تمہارے جھوٹے معبود جن کی اللہ کے سوا بندگی تم کرتے تھے، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنو گے، اور تم سب کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر یہ لوگ تمہارے معبود ہوتے تو یہاں جہنم میں کیوں لائے جاتے؟ تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب کو یہاں ہمیشہ عذاب بھگتنے کو رہنا ہے۔ جہنم میں چیخ پکار اور دہاڑنے کا ایسا شور برپا ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جو لوگ نیکی میں آگے بڑھ گئے، ہماری طرف سے ان کی محنت کو قبول فرما لیا گیا، تو ایسے تمام لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ نیک لوگوں کی قیام گاہ ایسی محفوظ ہوگی کہ جہنم سے کسی طرح کی بھنک، کھٹکا یا آہٹ ان تک نہیں پہنچے گی، اور ان کو ایسی جنت ملے گی جہاں وہ ہمیشہ کو منچاہے عیش میں ہوں گے۔ کوئی بڑے سے بڑے حادثے کا اثر ان پر کبھی نہ ہوگا کہ غمگین ہو جائیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوں گے۔ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے لکھی ہوئی دستاویز لپیٹی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا تھا، بس دوسری بار پھر پیدا کر کے دکھا دیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم اس وعدے کو پورا کر کے بتا دیں گے۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بندگی کرنے والوں کے لیے اس یقینی بشارت کو پہنچا دیا جائے، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دو
کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس حکم کو مانو گے؟ پھر بھی یہ لوگ ہمارے اس حکم سے مکر جائیں تو آپ کہہ دو کہ میں نے تم کو اطلاع برابر ٹھیک ٹھیک کر دی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا اس کے آنے میں ابھی اور کچھ دیر باقی ہے۔ بے شک بات ہے کہ تم ظاہر کرو یا چھپا لو، ہر بات کو اللہ خوب جانتا ہے، اور میں نہیں بتا سکتا کہ اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آنے میں جو کچھ دیر ہو اس میں تمہاری آزمائش ہے یا تم کو ڈھیل دینا مقصود ہے۔ رسول برابر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب سچا سچا فیصلہ فرما دے، اور اے لوگو جو کچھ تم بکواس کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے مہربان رب کی مدد ہی ہم کو بہت کافی ہے۔ سورت نمبر 22 الحج۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ اللہ کے نام سے ابتدا کی جاتی ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں اپنے پالنہار سے ڈرو، ایک خاص وقت پر بڑا سخت بھونچال اور زلزلہ اب آنے ہی والا ہے جو بہت بڑی بھاری چیز ہوگی۔ اس دن جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے لاڈلے کو بھول جائے گی اور اپنے لال کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہو کر چکرا رہے ہوں گے، جبکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اس دن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں کسی علم کے بغیر بحث و تکرار چھیڑتے ہیں اور شک و شبہ میں مردود بنانے والے ہر شیطان کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ شیطان کے متعلق یہ بات طے ہے کہ جو کوئی بھی اس سے دوستی کر کے اس کا سنگی ساتھی بنا، بس شیطان اسے بہکا دے گا اور کھینچ کھانچ کر اسے بھڑکتی آگ کے راستے پر لے جائے گا۔ اے انسانوں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کبھی تم کو شک پڑے تو غور کر لینا کہ ہم نے تم کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا، پھر ٹپکتی بوند کی شکل دی، پھر خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی بنا دی، کبھی بوٹی پر صورت نقشہ بنا دیا، کبھی بن بنائے ادھوری چھوڑ دی۔ یہ صاف صاف بیان ہم تمہارے لیے جاری کر رہے ہیں، اسے بھولنا مت۔ پھر تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں ایک مدت جب تک ہم چاہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں،
اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر آنے کا موقع دیتے ہیں، پھر تم اپنی بھری جوانی کو پہنچ پاتے ہو، اور تم میں سے کوئی تو جوانی میں ہی موت وفات میں دھر لیے جاتے ہیں، اور کسی کو نکمی عمر تک لمبی مدت کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے، بس ایسا کہ جیسے علم آنے کے بعد اب کسی چیز کو جانتا نہیں، اور تم یہ بھی دیکھتے جاؤ کہ زمین دبی پڑی سوکھی مرجھائی ہو جاتی ہے، مگر جیسے ہی ہم نے اس پر پانی برسایا کہ بس پھر اس میں ابھار آتا ہے، اور ایسی پھولتی پھلتی ہے کہ فصل بہار سے بھرپور ہو کر ہر برونق چیز کے عمدہ قسم کے جوڑے جوڑے اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اب ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ برحق ہے، اور بے شک بات ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قیامت کی گھڑی کا آنا لازمی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور اس دن اللہ ان سب کو دوسری بار زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دے گا جو قبروں میں ہیں۔ لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اسے علم نہیں، اس کے پاس راہ نہیں اور روشنی والی کتاب نہیں، پھر بھی اللہ کے بارے میں تکرار اور بحث کرنے لگتا ہے۔ کندھوں کے بل اچھل کود کرتا ہے، بڑا اودھم مچاتا ہے تاکہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو بے راہ کر ڈالے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے تیز جلن کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سزا ہے ان کرتوتوں کی جو تو اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر کبھی ظلم کرنا پسند ہی نہیں فرماتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ اس آیت میں سجدہ ہے، سننے والے سجدہ ادا کر لیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ لوگوں میں کوئی تو ایسا بھی ہے کہ کنارے کھڑا اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، اور اگر کچھ فائدہ ہاتھ آیا تو ذرا دیر کی تسلی رہی، لیکن کسی آزمائش میں ڈالا گیا تو جہاں سے آیا تھا الٹا منہ کے بل بھاگ گیا، بس دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ یہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ اللہ کی بندگی سے بھاگا تو دوسروں سے دعا کرنے میں لگ گیا، وہ بھی ایسوں سے جو اس کو نقصان تو پہنچا ہی نہیں سکتے تھے اور نفع بھی ہرگز نہیں دے سکتے۔ اب تو ایسا آدمی بہت دور کی گمراہی میں جا پھنسا۔ دعا کی بھی تو ایسے بے بس کمزور سے جو کچھ کام بنا نہ سکے، الٹا نفع سے پہلے نقصان آ پڑے۔ ایسا پکارنے والا بھی نکما بے سمجھ، اور جسے پکارا جائے
وہ کوئی بڑا جتھے دار ہو تب بھی کسی کام نہ آوے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو اللہ داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بے شک بات ہے کہ اللہ نے جب ارادہ فرما لیا تو وہ اس کام کو پورا کر کے دکھا دے گا۔ جس کو یہ خیال پڑ گیا ہو کہ دنیا آخرت میں کہیں بھی اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو ایسے شخص نے اوپر اونچی چھت پر بندھی ہوئی رسی کو پکڑے رکھنے کے بجائے گویا کاٹ ڈالا۔ نہ امید ہو کر غصے میں ایسی حرکت کرنے والا سوچ لے کہ اس غلط تدبیر سے اس کا بھلا ہوا یا برا۔ کیا خوب نازل فرما دی ہم نے اس قرآن کی آیات کہ صاف صاف اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت کی راہ مل کر رہے گی۔ جو لوگ ایمان میں آ گئے اور جو یہودی بن گئے یا سابئین ہوں یا نصارہ یا مجوس ہوں یا مشرک ہوں، ان سب کے بیچ آخری فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اور بے شک بات ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر خود ہی گواہ موجود ہے۔ کیا نہیں غور کیا تم نے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے آگے سجدے میں پڑا ہے، اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت بھی، اور ہر جاندار کے ساتھ بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب کا وعدہ سچا پڑا۔ یاد رکھو اللہ جس کو ذلیل اور بے عزت کر ڈالے پھر اس کو کوئی دوسرا عزت دے ہی نہیں سکتا، اور اللہ ہی کو اختیار ہے جو چاہے کر ڈالے۔ سجدہ کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے انسان دو ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے اور اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ بس جو لوگ نافرمان ہیں اور اللہ کے انکاری ہیں ان کی سزا کے لیے آگ کا لباس ان کے بدن کے ناپ کا تیار کر دیا گیا ہے، اور ان کے سروں پر کھولتا ابلتا پانی انڈیلا جائے گا۔ مسلسل آگ کی گرمی سے ان کے پیٹ کا تمام سامان پگھل کر بہہ جائے گا اور کھال چمڑے بھی گل جائیں گے۔ لوہے کے گرز یعنی بڑے بڑے گھن سے ان کے سروں کو مارا جائے گا، مارے گھٹن اور غم کے۔ جب بھی صرف ارادہ کریں کہ جہنم سے نکل بھاگیں ویسے ہی اور اندر دھنستے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ چکھتے جاؤ تیز جلن کا عذاب۔